اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سالار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی قبر مبارک تیار کرنے کا مرحلہ آیا۔ اہل عرب دو طرح سے فوت ہونے والوں کے لیے قبر تیار کیا کرتے تھے۔ ایک قسم کی قبر کو شق کہتے ہیں، دوسری قسم کی قبر کو لحد کہتے ہیں۔ شق قبر یہ ہوتی ہے جس طرح ہمارے علاقے میں ہم قبریں تیار کرتے ہیں، سیدھی زمین میں نیچے میت کے لیے قبر کھود لی جاتی ہے۔ لحد کہتے ہیں قبر تیار کرنے کے بعد جو اس کی قبلہ والی دیوار بنتی ہے، قبر کی قبلہ والی سائڈ بنتی ہے، اس کے اندر میت کو رکھنے کے لیے پھر ایک گڑھا بنا دیا جائے، اس میں میت کو رکھ دیا جائے۔ سیدھا گڑھا بالکل خالی رہتا ہے، میت قبر کی قبلہ والی جو دیوار ہے اس کے گڑھے میں رکھ کر قبر کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کون سی قبر تیار کی جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس مسئلے میں انتہائی زیادہ پریشان ہوئے۔ حدیث سنن ابن ماجہ میں 1557 نمبر پر آتی ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ان دونوں قبروں میں سے کون سی قبر بنائیں، جو نیچے سیدھی زمین پر ہوتی ہے وہ والی قبر، یا بغلی قبر جسے لحد کہا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان میں سے کون سی قبر آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اس مرحلے پر ہم نے نستخیر ربنا اپنے اللہ سے استخارہ کیا، اور پورے مدینہ کی بستی کے اندر کانا رجلان فی المدینہ تھی، دو طرح کے بندے رہتے تھے، دو شخص تھے، دو آدمی تھے، دو انسان تھے۔ احدہما ان دونوں میں سے ایک یحفر القبر، وہ قبر کھودتا تھا سیدھی، اور جو دوسرا تھا وہ ان میں سے یزرع القبر، وہ قبر کو لحد کی شکل میں تیار کرتا تھا۔ ہم نے استخارہ کرنے کے بعد
ان دونوں بندوں کو بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ طے یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے جو بندہ بھی اول منہما پہلے ہمارے پاس آئے گا ہم اسی سے وہ قبر تیار کروائیں گے۔ اگر آنے والا شخص سیدھی قبر تیار کرنے والا ہوا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیدھی قبر تیار کروائیں گے۔ اگر لحد تیار کرنے والا پہلے آیا تو ہم اپنے نبی کی قبر کو لحد مبارک کی شکل میں تیار کروائیں گے۔ فرماتے ہیں کچھ ہی لمحے گزرے، جو آدمی پہلے اس کمرے میں پہنچا جہاں پہ قبر بنانی تھی، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں، یہ وہ شخص تھا جو لحد والی قبر تیار کرتا تھا، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف جو دیوار بنتی ہے، قبلہ کی جو دائیں جانب دیوار بنتی ہے، اس دیوار کے اندر جو گڑھا بنایا جاتا ہے جسے لوگ بغلی قبر کہتے ہیں، وہ والا آدمی تھا۔ ہم چونکہ استخارہ ہم کر چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد مبارک کی شکل میں قبر تیار کی گئی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں بسنے والے تمام انسان جو قیامت سے لے کر شروع دنیا تک موجود ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں، اور جو کچھ میرے اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہ بھی سب سے عظمت والی چیزیں انہیں عطا فرمائیں۔ آخری وقت میں جس قبر کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا وہ لحد والی قبر تھی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر ہم سورسز کا مطالعہ کرتے ہیں، ذرائع کو دیکھتے ہیں، وجہ بننے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کے اندر 1557 نمبر جو حدیث ہے، ہمیں ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب 2 راستے تھے، جب انہیں یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اس وقت انہوں نے اللہ کی توفیق سے استخارہ کیا۔ استخارے کی اہمیت، استخارے کی ضرورت، استخارے کے نتیجے اس حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کے لیے اس استخارے کے نتیجے میں لحد کی قبر منتخب فرمائی۔ عام قبر اور لحد قبر میں کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں 1045 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قبریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک نیچے سیدھی قبر جو زمین میں بنائی جاتی ہے جیسے ہمارے علاقوں میں بنتی ہے، اور فرمایا دوسری قبر بغلی قبر جسے لحد کہتے ہیں۔ فرمایا سیدھی قبر الشق لنا الشق لغیرنا واللحد لنا، مسلمانوں کی قبر لحد کی شکل میں ہونی چاہیے، البتہ جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کی قبر سیدھی زمین میں ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے اپنی امت کے لیے ریکمنڈیشن میں، تجویز کرنے میں اس قبر کو منتخب فرمایا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے استخارے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ نمبر 2، اس واقعے کے چند دن بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی مجلس میں موجود تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اس مسئلے پر کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے، یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پیارے نبی کے لیے قبر کون سی ہونی چاہیے۔ نستخیر ربنا، ہم نے اپنے اللہ سے استخارہ کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اپنے نبی کے لیے لحد کی قبر اللہ کیسے نہ منتخب فرماتا؟ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لحد قبر کے بارے میں ایک حدیث سنی ہے، لما توفی آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، غسلتہ الملائکۃ،
آسمان سے فرشتے آئے ان کو غسل دینے کے لیے، اور انہی فرشتوں نے غسل دینے کے بعد وَأَلْحَدُوا لَهُ آدم علیہ السلام کے لیے قبر تیار کی، اور وہ قبر انہوں نے لحد کی شکل میں تیار کی۔ اس کے بعد قالوا ان فرشتوں نے کہا کہ یہ آدم کی قبر، یہ آدم علیہ السلام کا غسل غسلتہ الملائکۃ بالماء وطرن، غسل پانی کے ساتھ دیا تھا، تاک تعداد میں دیا تھا، وطر تاک تعداد میں جفت نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے، ھذہ سنت لہ، یہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہے، وسنت لولدہ، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو بندہ بھی فوت ہو اس کے لیے بھی آخری رسومات دینی شرعی یہی ہونی چاہیے۔ یہ لحد کی فضیلت ہے۔ ہاں کسی علاقے کی زمین اچھی نہ ہو، بغلی قبر نہ بن سکتی ہو، مٹی میں نمی ہو، دوسری قبر بھی جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں استخارہ کی۔ چونکہ ہم مسلمان اور دنیا کا ہر انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، سب سے زیادہ تجسس اور جستجو اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میرے کام کے نتائج کیا ہوں گے، میرے کام کے رزلٹس کیا ہوں گے۔ اس پورے واقعے نے ہمیں ایک بات کی اہمیت بتائی کہ وہ اگر ہم اپنے نتائج کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے نتائج کو برکت والا بنانا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اللہ کے پیغمبر کے بعد ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ اس کا تعین کرتی ہیں کہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہمارے پاس استخارہ کی شکل میں دین اسلام کا سکھایا ہوا عمل ہے۔ اور میرے آج کی اس گفتگو کا موضوع اور عنوان بھی یہی ہے کہ مسلمان کی زندگی میں استخارے کی اہمیت کیا ہے، استخارے کا طریقہ کیا ہے، اور نمبر 3، آج کے یہ ہم مسلمان مسئلہ استخارہ کے اندر کس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ دین اسلام میں استخارہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا ہم احدکم بالامر، جب بھی تمہیں کوئی اہم کام تمہارے سامنے آئے، کوئی بندہ عزم کرے، ارادہ کرے کسی کام کو کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے استخارے کی تربیت دی، مسئلہ استخارہ اسے سمجھایا، پڑھایا، بتایا۔ اور اس حدیث کے اندر لفظ ہے کہ یعلمنا دعاء الاستخارۃ کما یعلمون السورۃ من القرآن، اور استخارہ میں پڑھی جانے والی دعا آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ استخارہ کی دعا ہمیں اس طرح سکھائی جس طرح آپ ہمیں قرآن مجید کی سورت یاد کروایا کرتے تھے، آپ ہمیں قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تیسرے لفظ جو اس بخاری کی حدیث میں ہے، 7390 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک آدھے کام میں یا کوئی 2-4 کاموں میں ہمیں استخارے کی تعلیم نہیں دی، نہیں، فی الامور کلھا، ہماری زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات میں ہمیں استخارہ کرنے کا طریقہ، استخارے کی دعا سکھائی، پڑھائی، بتائی، سمجھائی۔ اب اس حدیث کے 3 لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ویسے یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ پہ نقل فرمائی ہے، لیکن جو لفظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ لفظ صحیح بخاری کی 7390 نمبر حدیث میں ہے۔ پہلے لفظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کا مسئلہ اور دعا ہمیں اس طرح سکھائی، کما یعلمون السورۃ من القرآن،
جیسے قرآن کی سورت یاد کروایا کرتے تھے۔ کیا سمجھ آتی ہے ہمیں آپ کے ان الفاظ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اس تبصرے سے؟ قرآن کی سورت کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کے ایک لفظ کا کوئی بندہ انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ ایک لفظ میں موجود حرف پڑھنے والا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں کماتا ہے۔ اس قرآن سے انہوں نے دعائے استخارہ کو، مسئلہ استخارہ کو ملایا ہے۔ کتنی اہمیت تھی میرے پیغمبر کی نظر میں استخارے کے مسئلے کی، استخارہ کرنے کی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں فی الامور کلیہا، یہ استخارے کا طریقہ ہمارے تمام معاملات میں بتاتے، سمجھاتے اور پڑھاتے تھے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کا وقت، استخارے کا انداز، استخارہ کی دعا، ایک ایک چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ اپنی امت کے سامنے رکھا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استخارہ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے نمبر پر وہ وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ ثم صلی رکعتین من غیر الفریضۃ، فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم۔ وہ پوری دعا آپ نے سکھائی۔ حدیثوں کے نمبر میں نے عرض کر دیے، یہ صحیح بخاری میں 7390 نمبر پر حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں 1168 نمبر پر حدیث آتی ہے، جامع ترمذی میں 480 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے۔ آپ آسانی سے اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کارڈوں میں یا چھوٹی چھوٹی کتابیں دعا کی، حصن المسلم وغیرہ اس میں موجود ہے۔ اب یہ کرنا کس نے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کا وہ معاملہ بھی بتا دیا، اذا ہم احدکم بالامر، تم میں سے جو بندہ بھی استخارہ کسی کام کا ارادہ کرے وہی استخارہ کرے گا۔ سیکٹری نہیں رکھنے استخارے کے لیے، منشی نہیں رکھنے۔ میں آگے جا کے تفصیل عرض کروں گا ہماری اس میں کمیاں کیا ہیں، ہماری اس میں غلطیاں کیا ہیں۔ یہ پروردگار کائنات کی عنایت ہے کہ ہم یقیناً تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تجسس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا لالچ، ہماری ہرس، ہماری جستجو، چاہت، خواہش، مقصد، تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں، میری جو اسٹریٹجی ہے، میری جو پلاننگ ہے، میری جو حکمت عملی ہے، وہ مجھے مثبت نتائج، وہ مجھے بہترین نتائج اس سے ہمکنار کر دے، اس تک پہنچا دے۔ اس کے لیے خوبصورت راستہ استخارے کی شکل میں دیا گیا، اور یہ استخارہ ایک عظیم ترین عمل ہے۔ لیکن اکثریت ہم مسلمانوں کی شادی کرتے وقت سچی بات ہمیں یہ تو فکر ہے نا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی، میں اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہوں، سامنے والے کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی دولت میں ہم اپنی بچیوں کی خوشیاں تلاش کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے وہ حلال کی ہے یا حرام کی، یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا کریکٹر اور کردار کیا ہے۔ اس کی جاسوسیاں کر لیں گے، اس کی پوری، اس کے جو کریکٹر ہے اس کے حوالے سے ہر طرح کی جان پہچان لینے کی کوشش کریں گے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے استخارے کا وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے۔ ہم سے مراد ہماری اکثریت جو مسلمانوں کی، اور جو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آئے وہ بھی ایک غلط طریقے سے یا کئی کمیوں کے ساتھ، اور شیطان کی بھی تلبیس ہے اپنے اللہ کے بندوں پر، اور عجیب رنگ سے اس نے دین اسلام کے ہر نقشے کا، دین اسلام کی اکثر تعلیمات کا حلیہ بگاڑا، کسی کو کس رنگ میں، کسی کو کس رنگ میں۔ استخارے میں ہونے والی غلطیاں کیا ہیں؟ بے شمار غلطیاں۔ پہلے نمبر پر استخارہ مسلمان کی زندگی میں موجود نہیں، اور اگر ہے تو غلطیوں کے ساتھ۔
استخارے کی بنیادی چیزیں انہیں ہم ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلا طریقہ کہ بندے نے وضو کرنا ہے، دوسرا اس نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں فرضوں کے علاوہ۔ اس سے یہ پتہ چلا، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اگر کوئی فرض پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھے اور کہے میرا استخارہ ہو گیا، نہیں ہوا، حدیث کے اندر لفظ ہے من غیر الفریضاتی، 2 باتیں۔ تیسری بات، ان نفلوں کی ادائیگی کے لیے جو وہ اوقات ہیں جن کے اندر نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان میں علماء کرام فقہائے کرام کہتے ہیں کہ گریز کرنا چاہیے استخارہ کرنے سے عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، یا سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ لیکن درست بات یہ ہے عین سورج کے غروب ہوتے وقت، عین سورج کے طلوع ہونے کے وقت یہ نوافل نہ پڑھے جائیں۔ دوسرے جو اوقات ہیں درمیانی وقت سورج کے غروب ہونے کا اور نماز عصر کا، سورج کے طلوع ہونے کا اور نماز فجر کا، چونکہ یہ ایک سببی نماز ہے، سببی نماز کی حیثیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے کرنا پڑ جائے وقت کا خیال کرتے ہوئے۔ یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات، استخارہ کس طرح کے کاموں کے لیے کرنا ہے؟ یہ صرف مباح کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ مباح کام کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان کے ذمے یا اس کے کرنے والے اس کے سامنے جو کام ہے ان کی 5 کیٹیگریز بنتی ہیں، 5 قسمیں ان کی بنتی ہیں۔ 5 میں سے 4 قسموں کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا، صرف ایک قسم کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی 4 قسمیں ہیں ہمارے کاموں کی جن میں ہم استخارہ نہیں کر سکتے؟ نمبر 1، جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کے لیے ہم استخارہ نہیں کر سکتے۔ نماز ظہر ہمارے اوپر فرض ہے، اب آپ استخارہ کرنا شروع کر دیں کہ میں ظہر پڑھوں یا نہ پڑھوں، استخارہ کرنا جائز نہیں۔ حج ہمارے اوپر صاحب حیثیت، ہمارے اوپر فرض ہے، اب استخارہ کرنا شروع کر دیں کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں۔ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ میں حج کے لیے اس سال اپنی درخواست جمع کرواؤں یا اگلے سال، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں تو گنجائش، لیکن اس میں کہ کرنا ہے یا نہیں یہ درست نہیں۔ ایسے ہی حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو دھوکہ دینا ہے، بندہ استخارہ کرنے بیٹھ جائے، کسی سے لڑائی کرنی ہے استخارہ کرنے بیٹھ جائے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے مسلمان کو، چوری کرنی ہے استخارہ کرنے لگ جائے، یہ بھی جائز نہیں۔ فرض کاموں میں استخارہ نہیں، حرام کاموں میں استخارہ نہیں، مستحب کاموں میں بھی استخارہ نہیں۔ آپ نے مسجد میں آئے نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے، 2 سنتیں 4 سنتیں آپ نے پڑھنی ہے، اب استخارہ کریں کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، نہیں، یہ مستحب کام ہے۔ اذان کا جواب دوں یا نہ دوں یہ مستحب کام ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں۔ ایسے ہی مکروہ کام، اس کو کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بھی استخارہ نہیں۔ مکروہ کام کیا ہے؟ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، اب اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں۔ سنت نمازوں کی چھوڑنا شروع کر دیں، اس کے لیے استخارہ نہیں۔ استخارہ کس میں ہے؟ 5ویں قسم جسے مباح کہا جاتا ہے، جسے جائز کہا جاتا ہے۔ میں کپڑے کی دکان کھولوں یا میڈیکل سٹور بناؤں، میں کریانے کی دکان کھولوں یا میں جوتوں کی دکان کھولوں، ان میں استخارہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ، میں اپنا نکاح فلاں جگہ پہ کروں یا فلاں میں، ان کاموں میں استخارہ ہو سکتا ہے۔ میں نے فلاں زمین کا سودا کرنا ہے، کروں یا نہ کروں، اس میں استخارہ ہو سکتا ہے۔ میں نے گھر کے لیے فلاں چیز خریدنی ہے، خرید لوں یا نہ خریدوں، گھر کی کسی ضرورت کے لیے مباح کاموں میں استخارہ۔ یہ چند احکام۔ اب ہماری غلطیاں استخارے میں کیا ہیں؟ بے شمار غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو لوگ استخارے میں کرتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد استخارہ کریں۔ کیوں بھائی؟ استخارے کے بعد سونا ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سوتے ہوئے خواب نظر آتا ہے، خواب میں پتہ چلتا ہے۔ یہ استخارہ کوئی آٹومیٹک بٹن نہیں، معذرت کے ساتھ، جس کو آپ دبائیں گے ایک بتی جلنی شروع ہو جائے گی، آپ کر لیں یا نہ کر لیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹریفک سگنل ہے
اس کے رنگ کی وجہ سے سرخ رنگ پہ آپ رک گئے، سبز رنگ پہ چل پڑے۔ کئی بندوں کی لاجک، فلسفہ، منطق آپ کو نظر آئے گی کہ خواب میں سبز رنگ نظر آئے کام کر لو، سرخ رنگ نظر آئے نہ کرو۔ یہ فرق ہے۔ دین اسلام میں کسی جگہ پر حدیثوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 480، صحیح بخاری 1168، صحیح بخاری 7390۔ طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، کسی بھی سند کے اندر خواب کا ذکر موجود نہیں۔ یہ کس نے ساتھ پیوند لگایا ہے؟ ممکن ہے کوئی آ جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اور پھر خوابوں کو سمجھنا یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ اگر خواب آ بھی جائے، ہو سکتا ہے جو میری اسیسمنٹ ہو خواب کے اوپر، جو میرا تجزیہ ہو، جو میرا انالیسز ہو، وہ درست نہ ہو، خواب کا مطلب کوئی اور ہو۔ خواب مختلف ہوتے ہیں، ان کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی خواب بندہ مختلف ہونے کے ساتھ، موسم مختلف ہونے کے ساتھ، وقت بدلنے کے ساتھ اس کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ اس الجھن سے نکالنے کے لیے میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید بتاتا ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ کو خواب آیا، اس نے 7 گائے دیکھی خواب کے اندر، سب انیجاف بڑی دبلی پتلی گائے تھیں، ان کو جیسے خوراک غذا اس کی قلت کی ماری ہوئی گائے ہوتی ہیں۔ پھر خواب آیا، اس نے بالیاں دیکھی سرسبز شاداب، موٹی گائے دیکھی۔ اب تعبیر کا مسئلہ چلا، اس کے درباری ملا سارے کے سارے فیل ہو گئے، کوئی بھی بندہ بادشاہ کی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ کیس یوسف علیہ السلام کی عدالت میں، جیل میں بیٹھے ہوئے اس اللہ کے پیغمبر نے بغیر اس بندے سے ملاقات کی خواب کی تعبیر بتائی۔ اور خواب کی تعبیر کیا ہے کہ گائے، اس کی تعبیر سال سے انہوں نے کی۔ جو پتلی دبلی پتلی گائے تھی، 7 گائے، اس سے مراد انہوں نے، گائے سے مراد انہوں نے سال لیے، اور ان کے دبلا پتلا ہونے سے مراد مصر کی ڈوبتی ہوئی معیشت، اجڑتی ہوئی فصلیں مراد لی، لیکن گائے کی تعبیر انہوں نے سال سے کی ہے۔ ہر بندہ اس کو جانتا ہے۔ دوسری طرف سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 2808 نمبر 2808، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے اندر خواب نظر آتا ہے۔ آپ خواب میں گائے دیکھتے ہیں۔ احد کی جنگ سے پہلے آپ کو خواب میں گائے نظر آتی ہے کہ وہ ذبح ہو چکی ہیں۔ اب اس اصول کے مطابق اس خواب کی تعبیر کی جائے تو کیا بنتی ہے کہ گائے کا ذبح ہونا، گائے سے مراد سال ہوتے ہیں، یعنی احد کی جنگ کئی سالوں تک چلے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب کی یہ تعبیر نہیں کی، فرمایا میرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا بڑی سادہ سی ہے کہ گائے سے مراد میرے قریبی رشتہ دار، میرے بڑے معتبر، بڑی حیثیت کے حامل صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ اس جنگ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے۔ شخصیت بدلی، خواب میں چیز ایک ہے، اس چیز کی تعبیر بدل گئی۔ زمانہ یوسف میں جائیں علیہ السلام، گائے سے مراد سال ہے۔ زمانہ نبوت اور رسالت محمدیہ میں آئیں، گائے سے مراد آپ کے قریبی رشتہ دار جو خیر و برکت والے لوگ ہیں۔ بندہ بدلنے سے، شخصیت بدلنے سے، وقت بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ کوئی ایک اصول مرتب کرنا مشکل ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی، متوفہ 110 ہجری، ابو بکر کنیت، صحابہ کے بعد امت محمدیہ میں سب سے چوٹی کے خوابوں کی تعبیر کرنے والے۔ ایک دن بیٹھے ہیں، سیر و اعلام النبلاء حوالہ ہے، ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں آگ جل رہی ہے اور میں آگ کے پاس بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے تیری زندگی میں سکون، اطمینان، راحت، چین ہی چین آنے لگا ہے، تیرے حالات بہتر ہونے والے ہیں، ذہنی دلی اطمینان تجھے ملے گا۔ مجلس ختم ہو گئی، چند مہینے گزرے،
ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس پہلے نے خواب میں دیکھا تھا آگ کو جلتے ہوئے کہ میں آگ کے پاس بیٹھا ہوں۔ یا دوسرا شخص بھی کہتا ہے انی رأیت فی حلمی النار، میں نے خواب میں آگ کو دیکھا ہے۔ وَأَنَا أَقْعُدُ قَرِيبًا مِّنْهُ، میں اس آگ کے قریب بیٹھا ہوں۔ خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تیری زندگی میں بڑے مشکل اور بڑے ہی تکلیف دینے والے، دل اور دماغ کو پریشان رکھنے والے حالات اس کا تو سامنا کرنے جا رہا ہے۔ ایک شاگرد بیٹھا تھا، مجلس ختم ہوئی، ادب کا پہلو سینے سے لگائے استاد محترم کی خدمت میں، کہا استاد جی ایک بات بتائیں، خواب ایک ہے، خواب میں دیکھا جانے والا منظر ایک ہے، لیکن یہ بات نہیں مجھے سمجھ آئی، اس میں کیا کیمسٹری ہو سکتی ہے کہ ایک کے خواب کی تعبیر آگ دیکھی، آگ کے قریب بیٹھا ہوا، آپ نے کہا آرام، سکون، چین، اطمینان تیرے خواب کی تعبیر۔ دوسرے کو کہا دکھ ہی دکھ ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے۔ وہ کہنے لگے پہلے شخص نے خواب دیکھا ہے سردیوں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں آگ کی قربت انسان کو راحت دیتی ہے، اور دوسرے بندے نے خواب دیکھا ہے گرمیوں کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں آگ کی قربت انسان کو اذیت دیتی ہے۔ بعد میں اس بندے نے تحقیق کی، خوابوں کی تعبیر ویسی ہی تھی، تو یہ سمجھنا کہ استخارہ کے بعد مجھے خواب نظر آیا ہے اور میں اس خواب پر اپنی اسیسمنٹ قائم کر سکتا ہوں، یہ غلط ہے۔ استخارے اور خواب کا کوئی ریلیشن نہیں۔ ہاں اللہ اپنی رحمت سے دل کے اطمینان کے لیے کوئی چیز دکھا دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ خوابوں کے اصول کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی اور وہ بندہ نیک نہ ہو، برا ہو، تو اس کا مطلب اس کو جہنم کی آگ اس کی نیکیوں کو برباد کر رہی ہے۔ اور اگر وہ بندہ نیک ہے، خواب ایک ہی ہے، بندہ بدلنے کی وجہ سے اس کی تعبیر ہوگی کہ اس کی نیکیاں اللہ نے قبول کر لی، کیونکہ پہلی شریعت میں صحیح مسلم کی حدیث جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان کی آگ اسے جلا دیتی تھی۔ لہٰذا خواب کے حوالے سے ہم شاید فیصلہ بھی نہ کر پائیں۔ استخارے اور خواب سے نکل کر اگلی غلطی جو ہم کرتے ہیں، دین فروش، دین بیچنے والے بدبخت اور شیطان ہمیں اس مسئلے میں بھی بڑے سرگرم نظر آتے ہیں۔ ٹی وی چینل، مارننگ شو، اخباروں میں اشتہار، جگہ جگہ لگے ہوئے پمفلٹ، شادی کے لیے استخارہ، کاروبار کے لیے استخارہ، اور یہ ہمارے سادہ مسلمان بیچارے یہ بھی فوراً نمبر پڑھ کے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1500 روپیہ استخارے کی فیس رکھی ہے، وہ استخارہ کر کے بتاتے ہیں آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ دوسری بے راہ روی ہے۔ کوئی بھی بندہ اس طرح دوسرے کا استخارہ وہ نہیں کر سکتا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ ایک پڑھا لکھا بندہ چند عرصہ پہلے باقاعدہ مدرسے کا پڑھا ہوا اور ایک بہترین مطالعے والی شخصیت، وہ اس ادارے میں نے اسے یہ مسئلہ سمجھایا کہ بھائی استخارہ نہیں ہو سکتا، آپ کریں گے، یہ طریقہ ہے۔ کہنے لگے نہیں جی میں تو گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرا استخارہ مجھے رزلٹ دے گا یا نتائج دے گا یا نہیں۔ اچھا یہ بندوں کی بڑا فلسفہ ہوتا ہے، جی میں گناہ گار ہوں آپ کر دیں، ہم کیوں کریں یا وہ کیوں کرے جس کے پاس آپ گئے ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے تو توبہ کر لے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، پھر کر لے استخارہ۔ گناہ نہیں چھوڑنے، توبہ نہیں کرنی، معافی نہیں مانگنی، آنکھیں گیلی نہیں کرنی اپنے رب کے سامنے، دل شرمندہ نہیں کرنا، اللہ کے سامنے رونا نہیں، گناہوں کی گٹھری، گناہوں کی پانڈ، گناہوں کا بوجھ، گناہوں کا وزن سر پہ اٹھائے رکھنا ہے، قبر میں چلے جانا ہے اسے لے کے۔ بھائی گناہ گار ہے تو توبہ کر لیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ گناہوں سے معاف کر دے گا، گناہوں سے اس طرح کر دے گا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطیاں سر پر ہیں تو آپ شریعت کو بدلنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استخارے کے لیے اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں۔ یہ بڑا عظیم پروسیس تھا، اللہ کی قسم یہ بڑا عظیم پروسیس تھا۔ استخارہ ٹائم کتنا لگتا ہے اور کتنا شاندار ہے، اس کی حقیقت پہ غور کریں۔
استخارے کا طریقہ یہ نہیں جیسے یہ بابوں نے شروع کیا ہے، اور معذرت کے ساتھ الفاظ سخت ہو جائے، کفار مکہ میرے نبی کے دشمن بتوں کے پجاری جو استخارے کا طریقہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اسی استخارے کے طریقے کو آج امت مسلمیہ سینے سے لگا کے بیٹھی ہے، اسی انداز سے۔ قریش مکہ میں کیا طریقہ تھا، بلکہ ہماری حالت اس سے بھی گندی ہو چکی ہے استخارے کے مسئلے میں۔ ہم سے مراد ہم مسلمانوں کے کئی لوگ، ان کا طریقہ کیا تھا؟ اہل عرب کے اندر اسلامی ہسٹری ہے، کعبۃ اللہ کے پاس ایک بابا ہوتا تھا، اس بابے کے پاس ایک توڑا تھا، تھیلا، اس میں اس نے تیر رکھے ہوتے تھے۔ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا انہانی ربی، اور ایک تیر بالکل خالی ہوتا تھا۔ کوئی بھی بندہ بتوں کا پجاری، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا، نبیوں کی مخالفت کرنے والا، وہ اس اپنے گندے خبیث باطل عقیدے کو دل میں لیے اس کعبۃ اللہ کے پجاری کے پاس پہنچتا، اسے جا کے کہتا کہ میرے لیے استخارہ کر دو۔ وہ کہتا اپنا ہاتھ لاؤ، اس تھیلے میں ڈالو، اس تھیلے میں سے ایک تیر نکالو۔ وہ تیر نکال کے اسے دیکھتا، تیر پہ لکھا ہوتا امرانی ربی۔ وہ کہتا چلو جی میں نے کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے اللہ کا حکم۔ اگر لکھا ہوتا انہانی ربی، وہ کہتا میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ منع والا تیر نکل آیا۔ اگر خالی نکلتا وہ دوبارہ سے یہ کام کرواتے۔ ہماری حالت اس سے بھی بری ہے۔ آپ چلے جائیں علی حجویری دربار کے سامنے، وہ نیچے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، کارڈ رکھے ہیں کرنے کا، نہ کرنے کا، نقصان کا، پروفٹ کا، طوطا رکھا ہے۔ اب یہ استخارہ کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، رب کو ماننے والا، اس بے زبان مخلوق طوطے کے سامنے جا کے اپنا معبود مان کے بیٹھا ہے، کہتا جی میرے لیے استخارہ کر دے، فال نکال دے۔ یہ فال اور استخارہ مطلب ایک ہے۔ اب وہ طوطے کو چھوڑتا ہے، طوطا بیچارہ اپنے مالک کی روزی لینے کے لیے مارا ہوا، وہ کچھ نہ کچھ تو اس نے اٹھانا ہے، وہ ایک اٹھا لیتا ہے، اس پہ وہ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے اب یہ کام نہ کرے، یہ کہتا میرا استخارہ ہو گیا۔ وہاں پہ کم از کم رب کا نام تو تھا۔ مکہ کا مشرک، مکہ کا بے ایمان استخارے میں بھی رب کو کوٹ کرتا تھا، اور ہمارے مسلمان بابوں کے ہتھے چڑھے ہوئے، ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھا ہوا بندہ، یا مارننگ شو میں بیٹھا ہوا، سکرین پہ بیٹھا ہوا، اخبار میں اشتہار لکھا ہوا، اسے فون ملا کے کہتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کر لو۔ کس کو پتا ہے آنے والا؟ پھر استخارے کے پورے پروسیس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں فائدے کتنے ملیں گے، پروفٹ کتنا ملے گا۔ استخارے کا تو بڑا سمپل اور سادہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، آپ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، دعا استخارہ کر لیں، اللہ آپ کے دل کو اطمینان دے دے گا دونوں کاموں میں سے کہ آپ کو کون سا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ جو کام کرنے والا، فائدہ دینے والا ہے، اس کام کے لیے آسانی، سہولت، راستہ، اسباب، وسائل، سورسز وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ کے سامنے اسباب، وسائل، سورسز پہلے موجود ہیں، استخارے کی برکت یہ ہوگی اگر اس کام میں گھاٹا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں آپ سے دور کر دے گا، آپ سے وہ کام نہیں ہوگا۔ استخارے کا مطلب توکل ہے کہ میں نے سارا کچھ اپنے اللہ کے حوالے کر دیا اور میں اللہ پہ راضی ہو گیا۔ یا اللہ میں نے دکان کھولنی تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کپڑے کی کھولنی ہے یا کریانے کی کھولنی ہے، میں استخارہ کر کے اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یا اللہ میں نے استخارہ کر لیا، میں کام کرنے لگا ہوں۔ ان دونوں کاموں میں سے یا اللہ جو کام بھی بہتر ہے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، یا اللہ تو اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر کام بہتر نہیں، یا اللہ میں تیرے حوالے کر کے میں ٹینشن فری ہو گیا ہوں، اگر بہتر نہیں تو نے ہی مجھے بچانا ہے۔ یہ ہے استخارے کا مفہوم کہ بندہ اس کام میں لگ جائے، اب نتیجہ اللہ کے حوالے ہے، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ چلا گیا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو رب کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہ سارے باطل طریقے جو موجود ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں استخارے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام دینی حوالے سے جو ہمارا کرنے والا ہے اور ہم نہیں کرتے، وہ ہے مشورہ کرنا لوگوں سے۔ مشورہ اور استخارہ
آپس میں دو اینٹی چیزیں نہیں ہیں، ٹکراؤ کی چیزیں نہیں ہیں، تصادم کی نہیں ہے۔ آپ استخارہ بھی کریں، احباب سے مشورہ بھی کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں۔ المستشار مؤتمن، میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے، اسے مشورہ دینا چاہیے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو بغیر مشورے کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی شاید اپنی عقل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بڑے صاحب عقل، صاحب بصیرت، صاحب الرائے ہیں، ہمیں مشورے کی کون سی ضرورت۔ آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ، آپ ایکسپرٹ جتنے بھی ہو جائیں، ہمارا علم جتنا بھی ہو جائے، ہمارا مطالعہ، سٹڈی، اس کا دائرہ جتنا مرضی کھلا ہو جائے، لیکن یاد رکھیے ہم اپنے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اللہ کے پیغمبر ان سے بھی عظیم ہستی، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ قرآن ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 25 میں، الذین استجابوا لربہم، جو لوگ اپنے رب کی بات مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، آگے جا کے فرمایا امرہم شورا، ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے کام مشورے سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے مشورہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری عقل میں کمی ہے اگر میں مشورہ کر لوں، میں کسی سے مشورہ مانگ لوں، میرے دماغ میں کوئی خبط ہے یا میری عقل میں کوئی کمی کا وائرس ہے، نہیں، میں اپنے قرآن پہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے اور مشورے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اس بات میں میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی صاحب عقل، صاحب بصیرت، صاحب الرائے شخصیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کی زندگی میں مشورے کے بعد آپ نے اپنی تجویز کو، اپنی رائے کو، اپنے موقف کو بدل لیا۔ مشورے کے بعد اتنی عظیم ہستی جنہوں نے سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے، جن کی قبر کھلنی ہے، جن کے ہاتھوں سے حوض کوثر کائنات کے مسلمانوں کو نصیب ہونا ہے، اس ہستی نے مشورے کے بعد اپنی پلاننگ کو تبدیل کیا۔ پہلی حدیث السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 1100 غزوہ احد کی لڑائی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا مشورہ دو، لڑائی کیسے کرنی چاہیے، ہماری جنگی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، جنگی پلاننگ کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول جیسے آپ فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کننا نقاتل فی المدینہ، ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کریں گے اپنے دشمنوں سے، ہماری خواتین، ہمارے بچے چھتوں کے اوپر سے ان پر پتھراؤ کریں گے۔ آپ نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جنگ اس انداز سے نہ کی جائے۔ بولو کیسے کی جائے؟ کہا مدینے سے باہر نکل کے کریں گے، ہم نکلتے اس جانب چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جنگ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ فقام من مجلسی، آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے، فلبس لامتہ، آپ نے اپنے ہتھیار پہن لیے، تلوار اٹھا لی، زرہ پہن لی۔ انصار نے مشورہ کیا لوگوں تم نے اچھا نہیں کیا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ہماری مجلس کے اندر، مجلس مشاورت کے اندر ان کی رائے کی بڑی اہمیت تھی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سارے اکٹھے ہو کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی ہو گئی۔ کون سی غلطی؟ کہا آپ کا مشورہ تھا کہ مدینہ میں لڑائی لڑنی ہے، ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ باہر جا کے لڑنی ہے، آپ نے ہمارا مشورہ قبول کر لیا، ہم اپنے مشورے سے یو ٹرن لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب وہ جنگی ہتھیار اپنے جسم پر سجا لے، ان یلباسا لامتہ، تو پھر جنگی ہتھیار پہننے کے بعد لڑائی کیے بغیر ان جنگی ہتھیاروں کو اتارے۔ اب جہاں پہ تم نے کہا ہے لڑائی وہیں پہ ہوگی جا کے۔ آپ نے مشورے کے اندر اپنی رائے واپس لے لی۔ دوسری دلیل صحیح مسلم کی 1763 نمبر حدیث، 1763 صحیح مسلم کے اندر، جنگ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد
قریش کے بڑے بڑے چودھری خناس قسم کے کئی لوگ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ مشورہ اس بات پہ ہوا ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا جی بڑا سادہ حل ہے ان کا، میرا رشتہ دار اسے ذرا کان سے پکڑ کر میرے حوالے کرے، میں گردن اتار کے پھینکوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رشتہ دار ان کے حوالے کرے، وہ گردن اتار کے پھینکے، پتہ چل جائے عالموں یہ جان لے، کیا جان لے کہ ہمارے اندر لیست حوادۃ للمشرکین، ان مشرکوں بے ایمانوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا فدیہ اور جرمانہ لے کر ان کو رہا کر دے۔ آپ نے فرمایا میری رائے بھی یہی ہے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب ملنے کے لیے آئے، ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے زارو کتار رو رہے تھے، یب کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ دونوں کو رلا دیا ہے مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مشورے کے اندر میری اور ابو بکر کی رائے نہیں، تمہاری رائے درست تھی، اللہ نے یہ قرآن نازل کر دیا ہے۔ تیسری دلیل کے مشورے کے بعد میرے نبی جیسی عظیم ہستی نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 153 پر بدر کی لڑائی کے لیے گئے، ایک جگہ پہ پڑاؤ اختیار کر لیا۔ ایک صحابی حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ یہاں پہ آپ نے لشکر کو ترتیب دے لیا ہے، کیوں دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انزلک اللہ بمنزل، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں پہ اپنے لشکر کو کھڑا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ما نتقدمہ ولا نتاخرہ، ہم اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یا آپ کی اپنی رائے، آپ کی اپنی پلاننگ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے کہا پھر میرا ایک مشورہ ہے، آپ یہاں سے اس کی جگہ کو چینج کر دیں، ریپلیس کر دیں لشکر کو، یہاں سے اٹھا کر آگے لے جائیں، پانی کا حوض قریب ہے، ہمارا کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ نے فوراً لشکر کو حکم دیا، ان کی جگہ بدل لی۔ قرآن مجید پیغمبر کو حکم دے مشورہ کریں، مسلمانوں کی صفت بیان کرے مشورہ دے، اور میں اپنے طور پر اپنے آپ کو عقل کامل سمجھوں، یہ بات بنتی نہیں، درست نہیں۔ استخارہ اور مشورہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں عرض کر دوں، استخارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ استخارے کا پروسیس وضو سے شروع ہوتا ہے۔ جو کہ سمجھتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہمارا استخارہ پتہ نہیں ہمیں نتیجہ دے گا کہ نہیں، ان کی خدمت میں اپنے معاملات کے لیے بڑی برکت ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وضو سے۔ وضو کے بارے میں سنن نبی داود کی حدیث 905 نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ، جو مسلمان وضو کرتا ہے، وضو کی وجہ سے چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ ختم، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ ختم، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ ختم، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اپنے نبی کے ذریعے سے استخارے کے لیے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز مسلمان کو اسپیشل مدد، سپورٹ اور نصرت عطا کرتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہتے ہو، نماز کا ذریعہ بناؤ مدد کا، نماز کے ذریعے سے مدد لو، صبر کے ذریعے سے مدد لو۔ 2 جگہ پر اللہ نے اپنے اس حکم کو رپیٹ کیا۔ استخارے میں دوسرا کام نماز ہے۔ سیدہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جب ان کو وقت کے ظالم بادشاہ نے بلایا تھا، حدیث صحیح بخاری میں 2217 نمبر پر 2217 نمبر پر، انہوں نے اس کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے فقامت، وہ کھڑی ہوئی، توضؤ، انہوں نے وضو کیا، وتصلی، 2 رکعتیں پڑھی۔ اس وضو اور 2 رکعتوں کی برکت دیکھیے۔ جب ظالم بادشاہ نے اس خاتون کی طرف ہاتھ پھیلایا، اس کا ہاتھ اس کو فالج پڑ گیا، شل ہو گیا، وہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ کیا کیا تھا؟ وضو اور نماز۔
استخارے سے پہلے وضو کروایا گیا، استخارے سے پہلے نماز، استخارے کے بعد دعا، اور یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ مسئلہ آپ کا ہے، پریشانی آپ کی ہے، کام آپ کا ہے، نتائج آپ نے لینے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار جو استخارے کے ہیں ان سے درست نہیں۔ خوابوں کا کوئی لاجک، کوئی فلسفہ، کوئی کسی قسم کی چیز موجود نہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ہم پلاننگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ان میں یہ کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے، ایک استخارے کا اور ایک مشورے کا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔